بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمام مومنین کا اس چینل رسول اعظم آفیشیل میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں. خداوند عالم کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رجب جیسی عظیم نعمت سے نوازا تاکہ انسان عبادت الہی کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کر سکے. لیکن ماہ رجب کی فضیلت سے بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. تو رسول خدا کی حدیث کے مطابق رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے. اب دیکھیں کیا کسی اور لحاظ سے بھی رجب کا مہینہ بہت زیادہ عظمت کا حامل ہے. ہاں وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رجب میں اپنی 4 حجتوں کو بھیجا. وہ یہ کہ ماہ رجب کے شروع میں پہلی رجب کو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور 5ویں رجب کو ولادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، اور 10ویں رجب کو ولادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے، اور 13 رجب جو بطور احسن ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ولادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا عظمتوں والا مہینہ، اتنا برکتوں والا مہینہ، اتنا فضیلتوں والا مہینہ، تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس مہینے میں ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے، اعمال کرنے چاہیے جو مفاتیح وغیرہ میں ہم کو مل جائیں گے. اور اس ماہ ہمیں روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں 3 روزے رکھے خداوند عالم اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس ماہ ہمیں جس حد تک ہو سکے اس کی استطاعت تو انسان روزہ رکھے. اور دیکھیں اس مہینے میں اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، انسان ذکر الہی کرے. اور ذکر الہی میں ایک ذکر جو بہت زیادہ روایت میں وارد ہوا کہ انسان اس ذکر کو بہت زیادہ پڑھے، وہ ہے استغفار. کہ انسان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، خدا سے بخشش طلب کرے. اور روایت میں وارد ہوا کہ انسان کہے استغفر اللہ واسألہ التوبہ. اس ورد کو زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رجب میں پڑھے. دیکھیں عام طور پہ ہم استغفار کو عام معنی میں لیتے ہیں، ایک محدودیت دیتے ہیں کہ استغفار مثلا ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو ہم استغفار کریں تاکہ خدا معاف کر دے. لیکن استغفار صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف اپنے گناہوں کو بخشوائیں، بلکہ استغفار بہت ساری چیزوں کے لیے. مثلا استغفار خود اپنے لیے ہے، تمام مومنین کے لیے ہے، استغفار مرحومین کے لیے ہے، استغفار تمام امتی مسلمہ کے لیے. استغفار صرف محدود نہیں ہے بلکہ استغفار بہت ساری چیزوں کے لیے ہے. اب ایک روایت پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا استغفار کے حوالے سے، اور اس ماہ میں استغفار کو پڑھنا اور خدا سے بخشش طلب کرنا کتنا اہمیت رکھتا ہے. تو دیکھیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ابن عباس مسجد کوفہ میں موجود تھے. اتنے میں گروہ آیا اور آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین ہمارے یہاں کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ امام نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. پھر ایک گروہ آیا اور آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین ہمارے یہاں اقتصادی حالات صحیح نہیں ہیں، بازار ٹھنڈے اور مندے پڑے ہیں، کیا کریں؟ مولا نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. یہ گروہ جاتا ہے کہ اتنے میں ایک اور گروہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا امیر المومنین ہمارے یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم دشمن کے خطرے میں ہیں، ہم دشمن سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو امام نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. پھر ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم حلال روٹی کما سکیں، کیا کریں؟ تو مولا نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. لیکن اس استغفار کی برکتیں کیا، اور اس مہینے میں استغفار پڑھنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اس ماہ مبارک رجب میں. ایک اور شخص آتا ہے کہتا ہے مولا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، کافی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں. امام نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. جب مولا نے سب کو یہ استغفار کے سلسلے میں بتا دیا تو جناب ابن عباس وہاں پر موجود تھے. مولا علی سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہا یا امیر المومنین آج آپ سب کو ایک ہی مسئلہ بتا رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا اے ابن عباس کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فقلت استغفروا انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت ہی غفور ہے، بہت ہی رحیم ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش برسانے والا ابر بھیج دے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے جنتیں اور باغات قرار دے گا. ابن عباس نے کہا مولا یہ آیت سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ آیت سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ آیت سنی ہوں. تو یہ عزیزان محترم یہ استغفار کی برکتیں ہیں کہ امیر المومنین اسلام نے فرمایا کہ استغفار صرف محدود نہیں ہے بلکہ استغفار بہت ساری چیزوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ خصوصاً یہ ماہ مبارک رجب ہے تو انسان اس ماہ میں بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ بہت سارے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اعمال اور دعائیں کر سکے. تو ان سے گزارش ہے کہ چھوٹا سا عمل استغفار زیادہ سے زیادہ مومنین استغفار کریں
اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بس آخر میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال اور دعائیں جو وارد ہوئی ہیں اس کو پڑھنے کی اور اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔